بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے ایکٹ 1974 کی دفعہ 260 شق نمبر 3 اور تعزیرات پاکستان کی شق نمبر 295 سی اور 298 سی پاکستان کے آئین و قانون کا حصہ ہے۔ پاکستان کے ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر ناموس رسالت کے متعلق ان شقوں کے خلاف عرصہ 30 سال سے سرگرم ہیں۔ ان کے سامعین یہ محسوس کرتے ہیں جیسے وہ اس مشن پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ بلاسفیمی کی بابت بی اے پاس میڈیا اسکالر کا کہنا ہے کہ نمبر 1، ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری فقہ میں ہے، کسی قسم کا کوئی قانون موجود ہی نہیں۔ نمبر 2، وہ مزید کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں بلاسفیمی کا کوئی لا ہے تو وہ ایک بالکل بے بنیاد اور بالکل غلط بات کرتا ہے۔ قرآن مجید، حدیث، مسلمانوں کی فقہ ایسے کسی قانون سے بالکل خالی ہے، کوئی نام و نشان بھی کسی جگہ موجود نہیں۔ یہ بات میں پچھلے 30 سال سے پاکستان کے میڈیا پر کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی اس کے جواب میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکا۔ یہ بالکل بیس لیس، بالکل بے بنیاد قانون ہے۔ نمبر 3، بی اے پاس میڈیا اسکالر مزید کہتے ہیں کہ یہ قرآن، حدیث، فقہ سب کے بالکل خلاف ہے، کوئی معمولی درجے کی چیز بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ اس قانون کی بنیاد میں پیش کی جائے۔ نمبر 4، بی اے پاس میڈیا اسکالر مزید کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی قانون بیان نہیں ہوا، حدیث میں کوئی قانون بیان نہیں ہوا، مسلمانوں کی فقہ میں ایسا کوئی قانون بیان نہیں ہوا۔ ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری فقہ میں ہے، کسی قسم کا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں بلاسفیمی کا کوئی لا ہے تو وہ ایک بالکل بے بنیاد اور بالکل غلط بات کہتا ہے۔ قرآن مجید، حدیث، مسلمانوں کی فقہ ایسے کسی بھی قانون سے بالکل خالی ہے، کوئی نام و نشان بھی کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں یہاں نہیں کہہ رہا، میں پچھلے 30 سال سے پاکستان کے میڈیا پر کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی اس کے جواب میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکا۔ یہ بالکل بیس لیس، بالکل بے بنیاد قانون ہے، اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں۔ یہ قرآن، حدیث، فقہ سب کے بالکل خلاف ہے، کوئی معمولی درجے کی چیز بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ اس قانون کی بنیاد میں پیش کی جا سکے۔ نیز وہ اپنی کتاب مقامات صفحہ 328 طبع پنجم میں لکھتے ہیں، توہین رسالت کی سزا، یہ عنوان ہے۔ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں، توہین رسالت کی سزا کا جو قانون ریاست پاکستان میں نافذ ہے اس کا کوئی ماخذ قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس توہین رسالت یا بلاسفیمی لا کی بابت بی اے پاس میڈیا اسکالر کے ان دعووں میں کتنی جان ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنا علمی وزن ہے۔ ہم دلیل و برہان کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت اور فقہ سے اس کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پیش کریں گے اور اس کے صحیح ہونے کی بابت علماء محدثین کی آراء پیش کریں گے، اور پھر آپ کو دعوت فکر دیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کے ان دعووں میں کتنی سچائی ہے۔ حدیث ملاحظہ ہو، عن ابی برزہ قال تغیظ ابو بکر علی رجل، حضرت ابو برزہ راوی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص پر بہت ناراض ہوئے۔ قلت من هو یا خلیفۃ رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے۔ قال لما، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ قلت لأضرب عنقه ان امرتنی بذلک، تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ قال، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افکنت فاعلا، تم ایسا کر گزرو گے؟ قلت نعم، ابو برزہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں۔ قال، ابو برزہ کہتے ہیں فواللہ لا اذهب عظم کلمتی التي قلت غضبه، ابو برزہ کہتے ہیں کہ بخدا میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کا غصہ ختم ہو گیا۔ ثم قال، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا ما كان لأحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تھی ان
کے بعد کسی اور کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو سنن نسائی حدیث نمبر 4077، 4076، 4078، 4079، 4080، 4081 اور 4082۔ اس روایت کا عنوان ہے باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کی بابت جو حکم ہے اس کے بیان میں نیز۔ ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4363۔ یہ حدیث کتاب الحدود کے ماتحت ہے، یعنی جہاں شرعی سزائیں بیان کی گئی ہیں اس کے ماتحت اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حدیث پر یہ باب اور عنوان قائم کیا ہے باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے اس کے بیان میں نیز۔ ملاحظہ ہو مستدرک حاکم حدیث نمبر 8045، نیز ملاحظہ ہو حدیث نمبر 8046۔ امام حاکم نے اس 8046 میں ایک جملہ نقل کیا ہے، فقال لیس ھذا الا لمن شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی کو معاذ اللہ گالی دیتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یعنی یہ قتل کا حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دینے والے شخص کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ جملہ مستدرک حاکم کی روایت میں موجود ہے۔ نیز ملاحظہ ہو مسند ابی اعلی حدیث نمبر 79، حدیث نمبر 81، حدیث نمبر 82۔ اس حدیث نمبر 82 میں ہے کہ ان رجلا سب ابا بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے سیدنا ابو بکر کو گالی دی تھی۔ گویا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، آپ کو غصہ آیا، اس پر ابو برزہ نے ان سے اس شخص کے قتل کی اجازت مانگی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حیثیت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مستدرک حاکم کے جملے کے مطابق کہ جو نبی کو معاذ اللہ گالی دے صرف اسی کو قتل کیا جاتا تھا۔ نیز ملاحظہ ہو الاحادیث المختارہ حدیث نمبر 20، حدیث نمبر 22، حدیث نمبر 23، حدیث نمبر 24، حدیث نمبر 25، حدیث نمبر 26۔ ان احادیث میں بھی حدیث نمبر 23 میں اس بات کا ذکر ہے ان رجلا سب ابا بکر، کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تھی، اس وجہ سے ان کو غصہ آیا۔ نیز ملاحظہ ہو المعجم الاوسط للامام الطبرانی حدیث نمبر 1129۔ نیز ملاحظہ ہو مسند امام احمد حدیث نمبر 54۔ امام ابن منذر جن کی وفات سن 318 ہجری میں ہوئی ہے، وہ اپنی کتاب الاوسط جلد نمبر 13 صفحہ 483 پر اسی حدیث کو اس عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں، ذکر ما یجب علی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ جو نبی کو گالی دیتا ہے اس پر کیا سزا واجب ہوتی ہے اس کے بیان میں، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے سیدنا ابو برزہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں وَمِمَّا يُحْتَجُّ، اور اس گالی دینے والے کے قتل پر جو دلیل پکڑی جاتی ہے اس میں سے ابو برزہ کی یہ روایت بھی ہے۔ گویا ابو برزہ کی روایت سے شاتم نبی اور گستاخ نبی کے قتل پر دلیل لی جاتی ہے۔ اس صورتحال سے ساری بات واضح ہو کر آپ کے سامنے آ گئی کہ کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو گالی دی، آپ کو غصہ آیا، ابو برزہ نے کہا آپ بتائیں اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، آپ نے فرمایا کہ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ان کو اگر کوئی گالی دیتا تھا تو ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ اب آئیے اس حدیث کے صحیح ہونے کی بابت علماء محدثین کی آراء آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 8045 میں لکھا ہے صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے معیار پر سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ نمبر 2، امام ذہبی نے بھی مستدرک کی اس روایت کو بخاری و مسلم کے معیار پر صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، ضیاء مقدسی نے الاحادیث المختارہ میں اس کی سند کو بہترین قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث نمبر 22، جبکہ حدیث نمبر 20، 22، 23، 24، 25 اور 26 کو اس کتاب کے تحقیق کرنے والے ڈاکٹر عبدالملک بن دہیش نے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 4، مسند ابی اعلیٰ کی حدیث نمبر 79، 81 اور 82 کی تخریج میں اس کتاب کے تحقیق کرنے والے شیخ حسین سلیم کہتے ہیں کہ ان احادیث کی سند صحیح ہے۔ نمبر 5، مسند احمد کی حدیث نمبر 54 کے ضمن میں شعیب ارناؤت کہتے ہیں کہ اسناد
اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نمبر 6، امام نسائی حدیث نمبر 4082 کے آخر میں کہتے ہیں ھذا الحدیث احسن الاحادیث واجودھا، اس موضوع پر احادیث میں یہ حدیث سب سے بہتر ہے اور سند کے اعتبار سے جید ہے۔ نمبر 7، شیخ محمد بن علی بن آدم نے ذخیرۃ العقبہ شرح المجتبی جلد نمبر 32 صفحہ 28 میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ نمبر 8، شیخ البانی نے بھی ابو برزہ کی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 4082، 4083، 4084، 4085، 4086، 4087 اور 4088۔ نیز ملاحظہ ہو صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4363۔ محترم سامعین، اس حدیث کے صحیح ہونے کی بابت ہمیں یہ حوالہ جات پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بلاسفیمی کے حوالے سے گستاخ رسول اور شاتم رسول کی سزائے قتل کی بابت اس حدیث کا مضمون آپ کو کنفرم ہو جائے۔ نیز بی اے پاس میڈیا اسکالر حسب عادت اس حدیث پر بھی ضعیف اور کمزور ہونے کا فتویٰ نہ داغ سکیں، جیسا کہ انہوں نے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4361 کو بلا تحقیق انتہائی کمزور قرار دیا تھا۔ نبی کریم نے تو ایک عورت کا قتل بھی جائز قرار دے دیا تھا اسی بیسس کے اوپر کی روایت انتہائی کمزور روایت ہے، جبکہ اس کو امام حاکم اور دیگر ائمہ حدیث نے صحیح علی شرط الامام مسلم قرار دیا تھا کہ یہ حدیث امام مسلم کے معیار سند کے مطابق صحیح ہے، اور اس میں نابینا صحابی کے اپنی گستاخ رسول لونڈی کو قتل کرنے کا ذکر تھا۔ اس موضوع پر بھی میرا ایک مستقل کلپ موجود ہے۔ الغرض اس حدیث سے مبارکہ کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اب آپ بی اے پاس میڈیا اسکالر کا موقف دوبارہ سنیں۔ ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری فقہ میں ہے، کسی قسم کا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں بلاسفیمی کا کوئی لا ہے تو وہ ایک بالکل بے بنیاد اور بالکل غلط بات کہتا ہے۔ قرآن مجید، حدیث، مسلمانوں کی فقہ ایسے کسی بھی قانون سے بالکل خالی ہے، کوئی نام و نشان بھی کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں یہاں نہیں کہہ رہا، میں پچھلے 30 سال سے پاکستان کے میڈیا پر کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی اس کے جواب میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکا۔ یہ بالکل بیس لیس، بالکل بے بنیاد قانون ہے، اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں، یہ قرآن، حدیث، فقہ سب کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی معمولی درجے کی چیز بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ اس قانون کی بنیاد میں پیش کی جا سکے۔ نیز ان کی کتاب مقامات صفحہ 328 کی عبارت دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ محترم سامعین، شاتم رسول کی سزا کی بابت خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا ارشاد صحیح سند اور صحیح حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور بی اے پاس میڈیا اسکالر کے کھوکھلے دعوے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تیسری صدی میں صحاح ستہ میں سے سنن ابی داؤد کی حدیث آپ کے سامنے ہے جو کتاب الحدود کے ضمن میں بیان ہوئی، یعنی شرعی سزاؤں کا بیان ہے، اور اس حدیث کا عنوان ہے باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ صحاح ستہ میں سے سنن نسائی میں بھی اس روایت کا عنوان ہے باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر سورج کی روشنی میں دن دہاڑے آن لائن کیمرے کے سامنے آن دی ریکارڈ اس جرت سے اس روشنی کا انکار کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں بلاسفیمی کا کوئی قانون نہیں، حدیث میں کوئی قانون نہیں، جو کہتا ہے کہ اسلام میں بلاسفیمی کا کوئی لا ہے وہ بے بنیاد اور بالکل غلط بات کرتا ہے۔ حدیث اس قانون سے خالی ہے۔ محترم سامعین، بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ بی اے پاس میڈیا اسکالر کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ کس جرت، کس کانفیڈنس سے یہ بول رہے ہیں جو بالکل بے بنیاد اور بالکل غلط ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ ناموس رسالت کی ان شقوں کے خلاف سرگرم یہ میڈیا اسکالر کل قبر میں اور حشر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا۔ بہرحال خلیفہ راشد کا موقف آپ کے سامنے ہے، اور ان کے مد مقابل دوسری صف میں بی اے پاس میڈیا اسکالر کا بے بنیاد اور غلط
پروپیگنڈا بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو یورپی یونین، IMF، غیر ملکی NGOs کا ایجنڈا ہے اور وہ دوسری صف ہے۔ اب آپ ناموس رسالت کے حامی بن کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ راشد اور امت مسلمہ کی صف میں اپنا حشر چاہتے ہیں، یا یورپی ایجنڈے کے ترجمان اور علم بردار اس میڈیا اسکالر کی صف میں اپنا حشر چاہتے ہیں؟ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون